ایسے لوگ جو کہ بغیر دلیل کے بحث کرتے ہیں تو وہ بھی تو بڑائی چاہتے ہیں. نہیں میں نے یہ تب کہا کہ پولیٹیشین، میں نے کہا جو کوئی بڑائی چاہتا ہے اور بری چالیں چلتا ہے تو ضروری تھوڑی میں چھوٹا آدمی بڑائی چاہ سکتا ہوں. ان بڑوں کو تھوڑی کہہ رہا ہوں میں، وہ تو بڑے ہیں. جی میں تو اس انسان کی بات کر رہا ہوں جس کی یہ سائیکالوجی کہ میں دنیا میں ایک بڑا بن جاؤں. کوئی بھی آدمی جو بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا بنوں، استغفر اللہ، ایک بات ہو رہی ہے، اور بری چالیں چلے گا تو اس کو نقصان ہو جائے گا. میں نے اسپیسیفک پولیٹیشین کہا ہی نہیں، میرے خیال سے کہا تو نہیں تھا. تو ہر وہ آدمی جو بڑھائی چاہ رہا ہے اپنا فائنینشیل اسٹیٹس یا اپنی پرسنالٹی کو اوپر چاہ رہا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، پیسہ آ جانا کوئی ایسی، مگر اپنے آپ کو آیات کے ساتھ گورن کر رہا ہے تو وہ بڑا ہو نہیں سکتا. لیکن جو چاہتا ہے بڑائی اس دنیا میں اور بری چالتے چلتا ہے، جو کوئی بھی، اس کی بات کی تھی. اب اس میں فرعون بھی آ سکتا ہے، بڑے پولیٹیشین بھی آ سکتے ہیں، اور ایک چھوٹا آدمی بھی بڑائی چاہ سکتا ہے نا. ضروری تو نہیں کہ بڑا آدمی بڑا، وہ تو پہنچے اس لیول پر. یہاں تو لکھا ہے جو بڑھائی چاہ رہے ہیں، یعنی بننا چاہ رہے ہیں بڑا، استکبارہ. بڑے ہیں نہیں وہ، اس میں سینتے لگے جو چاہتے ہیں بڑائی، جن کی یہ فیلنگ ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے اس میں، ان کو ہم مائنس نہیں کر رہے. اچھا دوسرا جو اسی صورت میں آیت میں جو دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا اپنی سنت کو، تو اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری زندگی انہوں نے جیسی بھی گزاری، کوئی ایک کچھ شاید پسند آ گیا اللہ تعالیٰ کو، تو پھر وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیبلش کی ہوئی ہے کہ یو ڈو دس اینڈ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. جی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ پسند آ گیا تو میرے ساتھ ہاں یہ جو اصل میں جو معاشرے میں تبدیل ہو جائے گی وہ چیز. نہیں یہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، یہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں جو ہم پڑھتے آ رہے تھے، کہ ابھی آج پڑھا کہ اگر وہ آخرت میں، ابھی آخر میں ہم نے پڑھا نا ایک بیچ میں کہ جب اللہ نے انہیں سختی دیکھی انہوں نے کیا ہمیں مان لیا ہے، تو اس کی سنت وہیں بتا دی کہ سنت اب چینج ہوئی. جب تک کہ تم نے اگر سختی آئی ہمارے اوپر اور ہم نے کہا ایمان لیا اور ہم شک نہیں کرتے، تو آگے بتا دیے وہ اس ایمان کو اس کا نفع نہیں ہوگا. تو یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں ایمان لانا ہے. تو اگر ہم اس کے مطابق نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ لکھا ہوا ہے نا، لوگوں کی سنت ہے. کہیں شیطان بھی تو سنت چلائے گا اپنی. اللہ تعالیٰ کی سنت تو اللہ کے کلام میں جو بیعت کر رہے وہ اللہ کی سنت ہے جو آپ نے سن لی ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو رہی، تحویل نہیں ہو رہی ہے، نہ اس میں کوئی شیپ چینج ہو رہا ہے. آپ اگر بازار میں کچھ باتیں بٹ رہی ہیں تو پوچھیں سنت کس کی ہے بھائی. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سب اس طرح کی کوئی بات نہیں. اچھا ایک اور کویشچن ہے. سورہ غافر 40 آیت ہے 84 آیت. بس جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے. تو اور پھر جو ہے ان کا جو ایمان لانا جو ہے وہ ان کے لیے بالکل بیکار ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو کہ بالکل موت کے قریب ہیں، مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ تو ہے جس طرح فرعون کو بھی ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو کہ ایک سختی آئی زندگی کے بیچ میں اور کچھ عرصہ تک وہ رہتی ہے، تو وہ ایک ان کا ایمان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا، اور سپوزنگ وہ کچھ لمبے عرصے تک وہ سختی چلے اور پھر ان کی مطلب انتقال ان کا ہو جائے، تو وہ ان کے لیے بھی وہ ایمان لانا بالکل. دیکھیں میں یہ بڑا اچھا سوال ہے، سمجھنے کی بات ہے. ایک چیز ایک ہوتی ہے آزمائش. جی یہاں اللہ تعالیٰ نے جو باسنا لکھا ہے وہ آزمائش نہیں، وہ ہوتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، مال کے نقصان سے، نفسیات کے نقصان سے. صبر کرنے والوں بشرا دیتے، وہ آزمائش الگ چیز ہے. ایک چیز میں بتاؤں، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر فرض کریے کہ کنڈی ہے یا شراب سے کنڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے، لیور پہ. اب یہ دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ اس طرح یوں سمجھیں کہ شراب سے پینے سے لیور پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ایک خاص لمٹ ہے کہ وہاں تک پینے کے بعد وہ کڈنی فیل ہو جائے گی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس کو کڈنی دوا کیا کچھ بھی دارو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہ کنڈیشن میں کہہ رہا ہے جب سختی پہنچی کہ وہ آپ برائی کر رہے ہیں، موقع مل رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے، پھر وقت دے رہا ہے، پھر وقت مقرر تک ابھی موت نہیں آئی ہے. لیکن جہاں پر آپ نے اتنا اپنا کفر کر لیا، اتنی اپنی زندگی کو غلط کام کر لیے کہ اب لوٹنا بھی مشکل ہے، وہ سختی جب لاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ، تو وہ تو آپ نے ہیلپلیس خرابی کر دی نا اپنی ایک چیز. ابھی نفسیات کے اندر ہمارے اندر کانشنس ہے، یعنی ہمارے اندر یہ کانشنس ہے کہ ہمیں صحیح کرنا ہے،
لیکن ان کا اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں ہی مر جاتے ہیں. تو وہ وہاں جب سختی آتی ہے تو حقیقت تو نظر آ جاتی ہے. مرنے سے پہلے کہ اللہ کا کوئی سختی دے دے, وہ عذاب لے دے, یا پہلے کی سنت یہ کہ نہیں مان لانے والی چیز اب ہے. لیکن یہ یاد رکھیں جو آپ کا سوال ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف سچویشنوں میں ڈال کے آزمائش کرتا ہے. وہ لفظ ہے وہاں پر بلا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے. وَالْجُوعِ, بھوک سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کا نقصان کر دے گا. وَالْأَنفُسِ, نفسیات کا نقصان کر دے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور بشارت دے دو صبر کرنے والا. اگر آپ کی نفسیات کا نقصان جو میرا بھی ہوا لائف میں, تو آپ اس کے لیے دوائیں لیں. دوا میں اللہ کہہ رہا ہے فائدہ ہے خبر میں. لیکن وہ آزمائش کو اور سختی اللہ تعالیٰ کی مت اب ملائیں. اگر آپ سختی میں آ جائیں گے تو سمجھ لیے وہ ایسی بات ہے کہ آپ نے اتنا گناہ اور برائی کر بیٹھے ہیں کہ وہاں سے اب لوٹنے کا وہ نہیں ہے. تو اللہ نے وقت مقرر تک ہم کو ٹائم دیا ہے, ہمیں اپنی لائف کا سپین پتہ نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہ بالکل لاسٹ منٹ میں ہی کرنا شروع کریں. ابھی بھی ٹائم ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی ایسا آدمی نہیں بیٹھا ہوا میں سمجھتا ہوں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک جتنے بیٹھے, تھوڑی بہت کمزوریاں بیماری تو میرے ساتھ بھی ہوں گی, لیکن ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کریں. آزمائش کو اور سختی کو نہیں ملائیں. آزمائش جو ہے وہ آتی رہے گی, ہم صحیح کرتے رہیں, مگر سختی سے ڈریں کہ سختی نہ آ جائے, یا پہلے اولین نا ایمان والوں کی وہ ہم پہ لاگو ہو جائے, وہ تو پھر ہیلپ لیس. نو ڈاکٹر, نو عالم, نو بزرگ, نو آیت ول بینیفٹ یو, جیسے لکھا ہوا.